کورسز دیکھے ہیں یہاں کے، اور یہ بھی اس پر حیران ہے کہ یہ وہ زبردست کورسز ہیں جو اس وقت وہاں یو ایس میں پڑھائے جا رہے ہیں. یعنی ہم اس تعلیم کے ساتھ چل رہے ہیں جس میں یو ایس اور یو کے، کینیڈا، وہاں یہ کورسز کرائے جا رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب اگر اب بھی لوگ انتظار میں بیٹھے رہے، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ودائع و فقیر والی مثال تو مشہور ہے، تو اس پر تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی اور ہمارے سپہ سالار سید حافظ منیر صاحب، کیونکہ یہ انہی کا ویژن تھا. آج یہ جو آئی ٹی اور اے آئی کی طرف ہم آئے ہیں، یہ سپورٹ تھی ان کی، یہ وزیر اعظم کی سپورٹ تھی، یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سپورٹ تھی، جو اتنے مہنگے کورسز اتنی لگن کے ساتھ، اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ پچھلے 1 سال سے آپ نے دیکھا کہ 1 روپیہ بھی ہم کسی بچے سے چارج نہیں کرتے، 1 روپیہ ہم حکومت سے نہیں لیتے ان بچوں کے لیے، اور وہ اپنے کورسز کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا فیوچر جو ہے الحمدللہ وہ برائٹ ہو گیا ہے. بلکہ ابھی تو مجھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو بھی یہ کورس یہاں کروا دیتا ہوں، تاکہ وہ بھی پھر انشاءاللہ جو اس کا جو فیوچر ہے اے آئی کا، اس سفر میں وہ بھی شامل ہوں. تو مطلب آج آپ دیکھیں کہ ہم نے جو پودا لگایا تھا اس کا پھل ان بچوں کو مل رہا ہے جنہوں نے محنت کی. تو میں اپنی پوری گورنر ہاؤس کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی لگن کے ساتھ، یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ پورے ہفتے میں 50,000 بچوں کو گورنر ہاؤس کے اندر بلانا، ان کو کلاسز دلوا کے ساتھ خیریت سے واپس جانا. تو اس گورنر ہاؤس کی پوری ٹیم کا رات دن اس میں شامل ہے. بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس، 50% سے زیادہ بچیاں ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا اس شہر کراچی کے بیٹے ہونے کے ناطے، اس صوبے، اس دھرتی کے بچے بیٹے ہونے کے ناطے، ہم نے یہاں لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیا، قلم دیا. ہم نے ان سب لوگوں کے دعوے اور باتوں کو رد کر دیا جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے اس آئی ٹی کورسز کے اوپر. ہم نے ان سب کے دعوے اور باتوں کو جھٹلا دیا، اپنے کاموں کو آج دن تک جاری اور ساری رکھ کر. آج آپ دیکھیں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو راشن ملنا، ہزاروں لوگوں کو لیپ ٹاپس، ہزاروں لوگوں کو مختلف انیشیٹوز کے تحت اس گورنر ہاؤس سے رات دن ان کی خدمت کی جا رہی ہے. ہم نے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ یہاں کے بچوں کے ہاتھوں میں یا تو کلشنکوف دی جاتی رہی ہے، اور یا پھر جھوٹے وعدوں نعروں سے سیاست کی جاتی رہی ہے، لاشوں کی سیاست کی جاتی رہی ہے. یہاں تک کہ ڈمپر جیسے واقعات پر بھی لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، آفیسز کھولنے کی کوشش کی، لوگوں کو ورگرا کے روڈوں پہ لانے کی کوشش کی. لیکن میں نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی کہ لاشوں پر سیاست نہیں ہوگی. اس شہر کے معصوم نوجوان پہلے ہی کئی ہزار شہید ہو چکے ہیں، ہمارے شہداء قبرستان بھرے ہوئے ہیں. آج انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی وزیر تعلیم ہے، اور انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے میں آج گورنر سندھ ہوں. تو ہم ان قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے. اب نہیں ہو سکتا کہ نئی فلمیں، نئے ڈرامے اور نئے کپڑوں کے ساتھ آپ اس شہر کے معصوم لوگوں کو بیوقوف بنائیں. ہاں آئیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں. آپ بتائیں کتنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات آپ اٹھاتے ہیں. یہاں ہمیں جب ان بچوں کو ٹیسٹ دلانا ہے تو $1200 ہم نے اس کمپنی کو پے کرنے ہیں ایک بچے کے. $1200 ہم یا تو گوگل کو دیں گے یا اور کوئی جو ٹیسٹ والی کمپنی ہے اس کی فیس ہے. آئیں آ کے کہیں کتنے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، اس میں حصہ ڈالیں. اس شہر کی معیشت، اس صوبے کی معیشت میں نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ وہ اپنا فیوچر بہتر کر سکیں.
ہمیں تھوڑے دن اس سیاست سے دور رکھیں جہاں جذبات ہوں، ہاں، لیکن اس شہر کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، اپنے کسی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج اگر اس شہر میں کنٹرول آیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا، سندھ حکومت میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ کمشنر کراچی نے، آئی جی پولیس نے اور انتظامیہ نے اور ایگزیکٹو نے رات دن سر جوڑ کے بیٹھے، تو آج مجھے لگتا ہے کہ حالات کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر میرے شہر میں ڈمپر سے کوئی نہ کچلا جائے تو میں تو تعریفوں کے پل باندھوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شہر کے کسی بھی گھر سے کسی بھی قومیت کا جنازہ اٹھے۔ ہر ایک کو لگام دینی ہوگی، ہر ایک کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ ایسے نہیں چل سکتا کہ اس شہر پر آ کر صرف حکمرانی کا شوق ہو اور ہم کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے۔ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ شہر ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا، اور اس شہر کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ سب سے زیادہ ہماری پارٹی اور ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آئیں اس شہر کی معیشت کو اچھا کریں، ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آئیں اس شہر کی نظام کو درست کریں، ساتھ بیٹھیں گے، کندھوں پہ بٹھائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے۔ آئیں اس شہر کو پانی دیں، آئیں اس شہر کو بجلی دیں، تعلیم دیں، صحت دیں۔ اس شہر کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس 40 لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ ان کی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اس میں سے 25 کی ہم کروا چکے ہیں۔ باقیوں میں کچھ آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ہم نے ان لواحقین کو کہا ہے کہ آپ اپنے کاغذات پورے کریں۔ دیکھیں، گورنر ہاؤس میں 24 گھنٹے کام ہوتا ہے، پورا میڈیا گواہ ہے یہاں کہ گورنر ہاؤس 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے ہر ایک کے کاموں کے لیے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی ہدایت پر 24 گھنٹے ہمارا یہ آفس کام کر رہا ہے، اور ہم نے اپنے کاموں سے ثابت کیا ہے۔ آج آپ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، ارباب چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، رافع بیٹھا ہے، آپ سب لوگ گواہ ہیں ہمارے ہر انیشیٹو کے کہ کوئی سیاست نہیں ہے ہمارے کاموں میں، کوئی سپرے نہیں ہے۔ جی بھائی، اچھا جی، اس کی فنڈنگ ریلیز کر دی گئی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، اس کو تو بہت پہلے ہی اس کا پرنسپل سیٹ جو ہے اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ ہماری لیجسلیشن بیچ میں ہونی تھی 2-3 وقت، ہم اس کو دوبارہ کراچی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے جا نہیں رہی ہے، اصل جو پرنسپل سیٹ تھی وہ بھی واپس لائیں گے کراچی میں۔ اویلیبل کر دیے گئے، فنڈ اویلیبل کر دیے گئے، اور اس کا دورہ بھی ہو جائے گا، اور اس پہ پھر کچھ لوگوں کو دورہ بھی پڑے گا، تو کریں گے۔ دیکھیں جی، یہ چھوڑے وہ بات انشاءاللہ دھمکی تک ہی رہ جائے گی، وہ اس طرح اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اور یہ نظام
جو دھمکی، یہ پہلے نام بتائیں گے کس کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ جی میرا خیال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، اور ان کے جو سینٹ کے چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چھوڑنا ہوگا تو پہلے وہ لوگ اپنے اپنی جگہوں سے استعفے دیں گے، پھر ہی ہم اندازہ کر پائیں گے۔ میں آپ کا یہ نا بڑا اہم جو سوال ہے وہ میں پہنچا چکا ہوں، دوبارہ پہنچاتا ہوں وزیر اعظم تک۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ شب کا